کوفیوں کو جب معلوم ہوا کہ امام حسین یزید کی بیعت سے انکار کر کے مکہ تشریف لے گئے ہیں تو ان کی فریب دہی سازش پسندی کی آگ اور بھڑک اٹھی، اور جب انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں افواج یزید کی اس تازہ شکست نے ان کے سمن شوق باز تازیانہ کا کام دیا، اور انہوں نے سلمان بن سرو کے مکان پر جمع ہو کر یہ مشورہ کیا کہ امام حسین کو کوفہ کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ امام حسین کی خدمت میں ایک درخواست پہنچی کہ آپ ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائیے، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ امام پاک نے کوفیوں کی قدیم بدعہدیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس درخواست کو اتنی توجہ نہ دی، لیکن کوفیوں کے خطوط دعوت کا سلسلہ برابر جاری رہا، اور تمام عمائد و شرفاء کوفہ مثلاً حبیب بن مظاہر، مصبب فرازی، عارضہ بن شداد وغیرہ نے امام حسین کی خدمت میں درخواستیں بھیجیں اور انہیں خدا اور رسول کے واسطے دے کر کوفہ میں بلایا۔ ایک خط میں تو یہاں تک درج تھا کہ اگر آپ ہمیں یزید کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے تشریف نہ لائے تو ہم قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ کر داد خواہ ہوں گے اور خدائے قہار سے فریاد کریں گے کہ اے رب، ہم پر اور ہماری اولاد پر حسین ابن علی نے ظلم کیا، بتائیے آپ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ امام حسین کے پاس اب عمائد کوفہ کے 150 خطوط دعوت آ چکے تھے، اور آپ نے ایک خط کا بھی جواب نہ دیا تھا، لیکن اس خط کو پڑھ کر آپ کا دل خوف الہی سے کانپ اٹھا اور آپ کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، جو اس وقت تمام اصحاب رسول میں اپنی عمر اور عظمت و تجربہ کاری کے لحاظ سے محترم ترین تھے، جب امام حسین کے اس نئے ارادے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا۔ امام حسین نے کوفیوں کے تمام خطوط دعوت آپ کو دکھا کر فرمایا کہ 12,000 افراد میری بیعت کے لیے آمادہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صاحبزادہ، مجھے ان کوفیوں کا ذرا برابر اعتبار نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے والد سیدنا علی ابن ابی طالب کو شہید کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے بڑے بھائی اور میرے لختے جگر حسن کو مجروح کیا۔ پھر بتاؤ، ان بدعہدیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں تم کو کس طرح مشورہ سفر دوں؟ امام حسین نے فرمایا، چچا جان، آپ کا مشورہ سر آنکھوں پر، لیکن وہ لوگ تو مجھے خدا و رسول کے واسطے دے کر بلا رہے ہیں اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر میری اطاعت و وفاداری کی قسمیں کھاتے ہیں، اگر میں نہ جاؤں تو روز قیامت مجھ پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے جواب دیا، اچھا تو اس میں کیا قباحت ہے کہ پہلے اپنے کسی معتمد خاص کو بھیج کر کوفیوں کے قول و قسم کی آزمائش کر لو، اگر وہ اپنے قول و قرار پر در حقیقت ثابت قدم رہیں تو پھر شوق سے کوفہ چلے جانا۔ امام حسین کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے کوفیوں کے نام ایک خط لکھا جس کا متن یہ تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یعنی میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھے بلانے کے لیے بہت خطوط لکھے، لیکن میں نے ایک خط کا بھی جواب نہ دیا، کیونکہ میں خانہ خدا کی قربت سے علیحدہ ہو کر اپنی موت پسند نہیں کرتا، مگر اب مجھے تمہارے خطوط سے معلوم ہوتا ہے کہ تم یزید کے ظلم سے جان جالب ہو، میں انشاءاللہ جلد پہنچوں گا، تب تک میں اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا خط دے کر بیچ رہا ہوں، میرے آنے تک یہ تم کو مسجد میں نماز پڑھائیں گے اور فرائض قضا انجام دیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل بطور خود کوفہ جانے کے خلاف تھے، لیکن اپنے برادر محترم کے حکم سے مجبور ہو کر اپنے 2 کمسن بچوں کے ہمراہ کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں پہنچ کر
آپ نے مختار بن عبید کے مقام پر قیام کیا، اور جب کوفیوں کو آپ کی تشریف آوری کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں نہایت جوش و خروش کے ساتھ آپ کے ہاتھ پر امام حسین کی بیعت کی۔ نعمان بن بشیر اس وقت یزید کی جانب سے کوفہ کے حاکم تھے۔ جب انہیں امام حسین کا حکم نامہ ملا، انہیں اپنا ذریعہ نجات سمجھ کر دل سے امام پاک کی اطاعت قبول کی۔ جب عقیدت مندوں کی تعداد 30,000 تک پہنچ گئی تو حضرت مسلم بن عقیل نے امام حسین کو اس صورتحال سے مطلع فرما کر خط میں لکھا کہ کوفہ کے لوگ میرے آنے سے نہایت خوش اور آپ کی تشریف آوری کا منتظر ہیں، لہٰذا فوراً تشریف لائیے۔ امام حسین یہ خط پڑھ کر نہایت خوش ہوئے اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ یزید کو جب کوفہ کے نئے حالات کا علم ہوا تو اس نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ بن زیاد کو حکم دیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کی حکومت اپنے ہاتھ میں سنبھالے اور نئی صورتحال پر پوری سختی کے ساتھ قابو حاصل کرے۔ جس دن ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم ملا، اسی دن بصرہ میں امام حسین کا ایک غلام سلیمان گرفتار ہوا، جو شرفائے بصرہ کے پاس امام حسین کا خط لے کر آیا تھا۔ ابن زیاد نے تمام اہل بصرہ کو ایک میدان میں جمع کر کے امام حسین کے قاصد کو آرے سے چیر ڈالا اور لوگوں کو ڈرایا کہ جو اور بھی ایسا عمل کرے گا اس کے ساتھ بدترین سلوک کیا جائے گا۔ ابن زیاد بصرہ میں اپنے بھائی عثمان کو اپنا قائم مقام بنا کر فوج کثیر کے ساتھ کوفہ روانہ ہوا۔ کوفہ کے قریب مقام قادسیہ میں پہنچ کر اس نے اپنی فوجوں کو یہیں ٹھہرایا اور خود رات کے وقت اس راستہ سے جو بالعموم مسافران مکہ کے لیے مخصوص تھا 10 آدمیوں کے ہمراہ اہل حجاز کی وضع و قطع بنا کر شہر کوفہ میں داخل ہوا۔ کوفیوں کو یہ شبہ ہوا کہ امام حسین تشریف لائے ہیں۔ وہ جوگ در جوگ یا ابن رسول اللہ کے نعرے بلند کر کے جوش و مسرت میں اس کے ہمراہ ہو گئے۔ ابن زیاد اہل شہر کو اسی طرح مغالطہ میں رکھ کر دارالامارات میں بغیر کسی کشت و خون کے داخل ہو گیا اور نعمان بن بشیر سے اسی وقت کوفہ کی گورنری کا چارج لے کر انہیں ایک مکان میں نظر بند کر دیا۔ دوسرے دن ابن زیاد نے کوفہ کی جامع مسجد میں اپنا دربار عام منعقد کر کے اہل شہر کو یزید کے قہر و غضب سے بہت ڈرایا اور تقریر میں کہا، تم لوگ ایک ایسے غریب حجازی کے ہاتھ پر بیعت تو کرنا چاہتے ہو جس کے پاس نہ دولت ہے نہ فوج، لیکن یہ سمجھ لو کہ شہنشاہ یزید کا لشکر عنقریب سرزمین کوفہ میں داخل ہونے والا ہے۔ اگر تم لوگ اپنے ارادہ سے باز نہ آئے تو تمہاری جانوں کی خیر نہیں۔ ایک ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا، تمہاری عورتیں قید ہوں گی، بچے شہر کے گلی کوچوں میں ذبح کیے جائیں گے اور تمہارے مکانوں کو مسمار کر دیا جائے گا۔ اہل کوفہ نے جب ابن زیاد کی یہ دھمکیاں سنی تو خوف و جان سے گزر گئے اور یزید کی اطاعت کا اقرار کرتے ہوئے امام حسین کی بیعت توڑنے پر آمادگی ظاہر کی۔ ابن زیاد کے کوفہ میں داخل ہوتے وقت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ 40,000 لوگ تھے، لیکن اس تقریر کے بعد حضرت مسلم نماز مغرب پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ کے ہمراہ صرف 500 آدمی تھے۔ وہ جب سلام پھیرا تو ایک شخص بھی موجود نہ تھا۔ یہ نئی صورتحال دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل نہایت پریشان ہوئے۔ اہل کوفہ نے ان کے سامنے بزدلی کا بدترین نمونہ پیش کیا۔